الحمد لله حمدا كثيرا طيبا ومباركا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال تعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المكي المدني الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. سبحان اللہ. سجا لے اپنے سینے کو اس کے 30 پاروں سے. سجا لے اپنے سینے کو اس کے 30 پاروں سے. زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. اور جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی. جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی. رہے پیش نظر ہر دم وہ صورت ہے محمد کی. مدینے سے جو آتی ہے تو اتنا پوچھ لیتا ہوں. صبا علماء جانتے ہیں صبا کس کو کہتے ہیں. صبا جلدی بتا کیسی طبیعت ہے محمد کی. گناہگارو نہ گھبراؤ سیاہکارو نہ شرماؤ. سنو آواز کانوں سے جو آتی ہے محمد کی. اور گناہگاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے. گناہگاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے. حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی. سامعین محترم، قابل ذی وقار برادران اسلام، اسٹیج پر تشریف فرما حسین پھولوں کا گلدستہ، میرے سر کے تاج، ہم سب کے مربی و محسن، امت کے رہنما، انبیاء کے ورثاء، حضرات علماء کرام، قرائے اعظام، حفاظ کرام، اور مجھے مدعو کرنے والے ہمارے بھائیوں جیسے دوست محترم جناب حضرت قاری اعجاز احمد صاحب ہزاروی دامت برکاتہم العالیہ. دعا گو ہوں رب تعالی مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ٹوٹی پھوٹی باتیں میری اس لڑکھڑاتی زبان سے نکلیں، اللہ تعالیٰ پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مہمان خصوصی راستے میں ہیں اور ان کے آنے تک مجھے ٹائم دیا ہے. کوشش کروں گا مختصر وقت میں اپنی معروضات پیش کر کے اجازت چاہوں گا. عنوان ہے عظمت قرآن
اور بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سب کہتے ہیں صلی اللہ اونچے آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. عظمت قرآن کا موضوع بھی تفصیلی ہے اور بعثت رسول کا موضوع تو ہے ہی تفصیلی. 15-20 منٹ میں اگر ان الفاظ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بھی ہو جائے تو اس کے لیے بھی یہ ناممکن ہے وقت. کوشش کروں گا کہ دونوں موضوعات کو ایک کر کے خلاصہ سا اپنی کم علمی کی بنا پر بیان کروں. عظمت قرآن، قرآن کی عظمت اور بعثت رسول، رسول کی بعثت. عظمت قرآن اور بعثت رسول اگر میں کہوں تو ایک ہی ہے تو بجا نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام کی ذات گرامی اور نبی علیہ السلام کی بعثت، اللہ رب العزت نے قرآن کو نبی کی شان میں اتارا اور نبی کی شان کو قرآن میں بیان کیا. اللہ رب العزت نے قرآن کو نبی کی ذات پر اتارا اور نبی کی شان کو قرآن میں بیان کیا. نبی کی ذات کو قرآن میں بیان کیا، نبی کی صفات کو قرآن میں بیان کیا، نبی کے مقام کو قرآن میں بیان کیا، نبی کے کردار کو قرآن میں بیان کیا، نبی کے مقصد کو قرآن میں بیان کیا، نبی کی زندگی کا بیٹھنے کے ذریعہ اور مقصد اور ہدف کو اور ویژن کو قرآن میں بیان کیا، نبی کی زندگی کو قرآن میں بیان کیا، نبی کے آنے کے انداز نے قرآن میں بیان کیا، نبی کا اٹھنا جاگنا سونا کھانا پینا اور نبی علیہ السلام کو جو پیغام دیا گیا، جو مقصد دیا گیا، جو دعوت تبلیغ دی گئی، جو دعوت فکر دی گئی، جو تدبیر دی گئی، جو حکمت دی گئی، جو پیغام دیا گیا، جو تبلیغ دی گئی، جو تحریک دی گئی، جو تنظیم دی گئی، جو الفاظ دیے گئے، جو اللہ رب العزت نے محبوب کو مقاصد دیے ہیں وہ قرآن نے بیان کیے ہیں. بیان کیے نہیں کیے. سب سے پہلا عنوان آپ دیکھ لیں، نبی کی بعثت. نبی کی بعثت کو اللہ نے قرآن میں 3 جگہ بیان کیا. نبی کی بعثت کو کتنی جگہ بیان کیا؟ کتنی جگہ بیان کیا؟ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں؟ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جو سو رہے ہیں. ماشاءاللہ سارے جاگ رہے ہیں. نبی کی بعثت کو اللہ نے قرآن میں کتنی جگہ بیان کیا؟ 3 جگہ. بولے جی 3 جگہ. 3 جگہ بیان کیا. وَالَّذِي بَعَثَ بِالْأُمِّيِّينَ رَسُولًا. ایک لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. 2 رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا. کتنی جگہ ہو گئی؟ بولے جی ایک جگہ وہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے خلیل سے کہو یہ بڑا بابرکت وقت ہے، یہ بڑا عظیم وقت ہے، یہ بڑی عظیم گھڑیاں ہیں، یہ بڑی عظیم ساعتوں کا وقت ہے، میرے خلیل سے کہو آج دعا کرو، میرے خلیل سے کہو آج مانگو، میرے خلیل سے کہو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، میرے خلیل سے کہو آج جو تم مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا. میں قربان جاؤں خلیل پر. خلیل بھی جانتا تھا کہ میں پیغمبر ضرور ہوں، میں خلیل ضرور ہوں، مجھے امتحانوں میں ضرور ڈالا گیا، مجھے آزمائشوں میں ضرور ڈالا گیا، لیکن واللہ جو مدینے میں، جو عرب میں، جو مکہ کی وادیوں میں آمنہ کا لال، عبداللہ کا در یتیم، عبد المطلب کا پوتا جو در یتیم پیدا ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا. یہ بات خلیل بھی جانتا تھا. اسی لیے جب اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے میرے خلیل ہاتھ اٹھا، وقت بڑا بابرکت ہے، ہاتھ اٹھا مانگتا جا، تو مانگتا جائے گا میں دیتا جاؤں گا. خلیل نے ہاتھ اٹھائے. اللہ اکبر. سوچا ہوگا خلیل نے میں رب سے جنت مانگوں، میں رب سے بیٹا مانگوں،
میں رب سے جائیداد مانگوں، میں بنگلے مانگوں، میں زمین مانگوں، میں دنیا کی بادشاہت مانگوں، میں ابدی زندگی مانگوں۔ آج ہمارے جیسا کوئی ہوتا کاش وہ یہ چیزیں مانگ لیتا۔ مہنگائی کا زمانہ ہے جی، کوئی وزیر مشیر ہمیں کہہ دے ہاں جی منگ کے منگلہ سی آدھا سماجہ بنگلہ چاہ دے، یہی گل ہے کہ نا جی؟ ہاں جی منگ کے ہی وزارت مانگ دے، وزیر اعظم بڑا شوق ہے جی۔ لیکن خلیل پہ قربان جاؤں، آخر خلیل کس کا تھا؟ خلیل کس کا تھا؟ اللہ کا۔ اور جس کا خلیل تھا وہ اس کی منشا کو جانتا ہے، وہ اس کی حکمت کو جانتا ہے، وہ اس کی مصلحت کو جانتا ہے، وہ اس کی تدبیر کو جانتا ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، ساری باتیں سوچی ہوگی، لیکن دماغ نے یہ فیصلہ کیا آئے آج رب خود کہتا ہے میرے خلیل مانگ، تو خلیل ہاتھ اٹھا، خلیل نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا۔ سبحان اللہ۔ اے رب اس وادی میں اس دھرتی میں کس کو بھیج؟ اس رسول کو بھیج، دھرتی میں نہیں میری اولاد میں کس کو بھیج؟ اس رسول کو بھیج جس رسول کے تذکرے تو نے کیے، جس رسول کو تو نے وجہ کائنات بنایا، جس رسول کے لیے تو نے کائنات بنائی، جس رسول کے لیے تو نے زمین و آسمان بنائے، جس رسول کو تو نے وجہ کائنات کا لقب دیا، جس کے لیے پھولوں کو خوشبو ملی، جس کے لیے کلیوں کو مہک ملی، جس کے لیے کائنات سنواری گئی، جس کے لیے ساتوں زمین کو سجایا گیا، ساتوں آسمان کو سجایا گیا، زمین کو ہموار کیا گیا۔ ہاں یہ ساری مخلوقات کو اگر بنایا ہے رب نے تو میرے محبوب کے لیے۔ کس کے لیے بنایا ہے؟ محبوب کے لیے۔ یہ کائنات ساری کی ساری مقروض ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر میرا پیغمبر نہ ہوتا یہ کائنات نہ ہوتی، میرا پیغمبر نہ ہوتا یہ زمین نہ ہوتی، میرا پیغمبر نہ ہوتا یہ آسمان نہ ہوتا، میرا پیغمبر نہ ہوتا یہ مخلوقات نہ ہوتی۔ جاؤ عرب کی وادی پر، جب میرا محبوب نہیں آیا تھا تو کیا حالت تھی؟ ظلمت کے اندھیرے تھے، قتل و غارت کے اندھیرے تھے، بے انصافی کے اندھیرے تھے، زنا کے اندھیرے تھے، شراب کے اندھیرے تھے، قتل اور ناانصافی کے اندھیرے تھے، ہر طرف ظلمت کے اندھیروں میں اگر روشنی کا کوئی دین جلایا ہے اگر کسی نے، اس کا نام محمد ہے۔ روشنی ہی روشنی کر دی۔ پہلی روشنی تو آمنہ فرماتی ہے محبوب دنیا میں آئے، اندھیرا تھا، جلانے کے لیے چراغ میں تیل نہیں تھا۔ میں نے کہا اللہ آج عبداللہ کا در یتیم آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ آج اگر کسی کا یتیم بچہ پیدا ہو، کسی کو پتہ چل جائے، پورا خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے، جاؤ آج فلاں کا یتیم آ رہا ہے، لوگ روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں۔ آمنہ ہے ایک ادھر مکے میں بھی یتیم آ رہا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہاں بھی ایک یتیم آ رہا ہے، چاہے کوئی اس کو بھی دکھ بانٹے، لیکن افسوس سے اللہ نے کہا ہوگا آمنہ تو آج اکیلی ہے، یہ میرا محمد تنہائی میں آ رہا ہے، کوئی دکھ بانٹنے والا نہیں، کوئی سہارا بننے والا نہیں، کوئی معاون بننے والا نہیں، لیکن یاد رکھ آج اس کا کوئی سہارا نہیں، میں ساری دنیا کا اس کو سہارا بنا دوں گا۔ آج اس کا کوئی معاون نہیں، اس کو ساری دنیا کا معاون بنا دوں گا۔ آج اس کا کوئی نہیں، اس کو ساری دنیا کا بنا دوں گا۔ یہ میرے محبوب کی سیرت ہے، یہ میرے محبوب کی بحث ہے، یہ میرے محبوب کی عظمت ہے۔ میرا محبوب یتیم پیدا ہوا ہے اور در یتیم پیدا ہوا ہے، اور علماء نے اس بات پر سوچا کہ محبوب کو اللہ نے یتیم کو پیدا کیا، محبوب کو یتیم کو پیدا کیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے والد کو اتنی زندگی تو دے دیتے کہ کم سے کم بچپن تو میرے محبوب کا گزر جاتا۔ تو علماء نے اس بات کی تائید کی اور اس بات پر پہنچے اگر رب تعالیٰ محبوب کو یتیم پیدا نہ کرتا اور محبوب کی زندگی کے بعد محبوب کی امت میں اگر کوئی یتیم آتا تو کل قیامت کے دن وہ رب سے شکوہ کرتا، اللہ تو نے میرا باپ میری زندگی سے پہلے مجھ سے لے لیا، تو نے میرے باپ کا سہارا مجھ سے پہلے لے لیا، میرے باپ اگر ہوتا میں اس کی انگلی پکڑ کر چلتا،
تو نے میرا باپ زندگی سے پہلے لے لیا، اس لیے کائنات میں قیامت میں کوئی یتیم شکوہ نہ کر سکے۔ اللہ نے اپنا محبوب کو بھی یتیم پہ رکھا، اور میرا محبوب یتیم ضرور ہوا لیکن یتیموں کا سہارا بنا، بے سہارا پیدا ہوا، سب کا سہارا بنا، کوئی دکھ بانٹنے والا نہیں تھا۔ لیکن میرا محبوب کی بحثت یہی بتاتی ہے، میرے محبوب کی عظمت یہی بتاتی ہے، میرے محبوب کی شان یہی بتاتی ہے، میرے محبوب کا کردار یہی بتاتی ہے۔ ہم جب قرآن کھولتے ہیں میرے محبوب کا کردار نظر آتا ہے، ہم جب قرآن کھولتے ہیں محبوب کی سیرت نظر آتی ہے، ہم جب قرآن کھولتے ہیں نبی کی بعثت نظر آتی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا پہلی آیت جہاں پر محبوب کی بعثت کا تذکرہ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ اس محمد کو میری امت میں پیدا فرما، میری اولاد میں پیدا فرما، اس محمد کو اس وادی میں پیدا فرما۔ اللہ نے وہ دعا ایسی قبول کی کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں محبوب کو پیدا فرمایا۔ اور اسی وجہ سے جب نبی علیہ السلام نے، آپ اگر پہلا دوسرا تیسرا پارہ پڑھ لیں، آپ کو تفسیر آپ نے علماء نے پڑھی ہوگی، آپ کو پتہ چلا ہوگا جہاں جہاں محبوب نے یہودیوں کو دعوت دی، کہا کہ ایمان لے آؤ، تو ایمان نہیں لاتے تھے۔ مفسرین نے کئی جگہ پر، خصوصاً تفسیر ابن کثیر نے، معارف القرآن نے، آسان ترجمہ قرآن میں یہ بات بڑے خصوصی طور پر کئی جگہ پر کثیر تعداد میں ذکر ہے کہ یہودیوں کو یہی چڑھ تھی کہ نہیں بابا ہم اس محمد پر ایمان نہیں لاتے، اس لیے کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے۔ یہی بات ہے یہ نہیں، کیونکہ بنو اسرائیل میں ہزاروں علماء آئے۔ جب محبوب کی باری آئی اللہ نے بنو اسحاق میں سے، بنو اسرائیل میں سے نبوت کو اٹھایا، بنو اسماعیل میں لایا، اور یہودی کو اسی بات کی تکلیف تھی کہ بنو اسماعیل تو کمزور لوگ ہیں، بنی اسرائیل تو شان والے ہیں، بنی اسرائیل تو کمال والے ہیں، بنی اسرائیل بلکہ کئی جگہ پر تفسیر میں لکھا کہ یہ لوگوں کو کہتے تھے یہودی کہ ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، ہم نے تو عذاب جہنم میں جانا ہی نہیں ہے۔ اور باقاعدہ طور پر یہ بھی ذکر ہے کہ اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے، اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو تھوڑا سا عذاب ہم جو ہے وہ ہمیں تھوڑی سی تکلیف مل جائے گی، اس کے بعد ہم نے ابدی جنت میں جانا ہے۔ یہ ان کی خوش فہمی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہلاک کیا، پھر ایسا ہلاک کیا کہ کہیں پر ان کے باغات جلا دیے گئے، ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اس لیے کہ جہاں پر محبوب کی مخالفت ہوتی ہے، جہاں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جہاں پر اللہ سے منہ موڑا جاتا ہے، وہ رسول ہو اس سے اعراض کیا جاتا ہے، جہاں پر ان سے منہ موڑا جاتا ہے وہ لوگ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں، آخرت میں بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا پہلی جگہ، پہلی دعا جہاں نبی کی بعثت کا تذکرہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ پھر دوسری جگہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تیسری جگہ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ۔ اس آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، بڑی عجیب شان بیان کی، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، اللہ نے نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ توجہ میری طرف کر، توجہ ہے میری طرف، جتنی کے لیے سبحان اللہ کہیں، توجہ نہیں ہے میرا اللہ، جن کی توجہ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کی بعثت کو سنیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگ اگر تھک گئے تو بس کرنے لگے انشاءاللہ، میرا زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہے، تھوڑی سی میری بات سن لیں۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، پڑھے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، سارے پڑھ سکتے ہیں، قرآن تو سب نے پڑھنا ہے جی، فرض عین ہے، جتنا نماز میں ضروری ہے تو قرآن پڑھنا کتنا ہے جی، کیا ہے جی، فرض عین، جتنا نماز کے لیے قرآن ضروری ہے، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اتنا قرآن پڑھنا فرض عین ہے، اس سے زیادہ پڑھنا واجب کہتے ہیں یا سنت کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، کہ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، نبی علیہ السلام کو کس میں مبعوث کیا؟ امیین نے۔ کس میں مبعوث کیا جی؟ امی کس کو کہتے ہیں؟ بولے جی جی قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّي۔ یہاں امی میں اور وہاں امی میں فرق ہے۔ یہاں جو امی ہے وہ کائنات کا پڑھا ہوا امی ہے، یہاں جو امی ہے پڑھے لکھوں سے افضل ہے، یہاں جو امی ہے تدبیر کرنے والوں سے بڑا مدبر ہے، یہاں جو امی ہے تفکیر فکر کرنے والوں سے بڑا مفکر ہے، یہاں جو امی ہے انبیاء سے افضل ہے، یہاں جو امی ہے اماموں سے افضل ہے، یہاں جو امی ہے کائنات سے افضل ہے، یہاں جو امی ہے ساری کائنات کا امام ہے، یہاں جو امی ہے سرور کونین ہے، یہاں جو امی ہے کائنات میں سب سے افضل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت علماء حق، عظمت علماء دیوبند، سر بکف سر بلند۔ عرض کر رہا تھا ایک ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، جس آیت میں اللہ نے محبوب کی نبوت کا عالمی نبوت کا تذکرہ کیا، وہاں جس امی کا تذکرہ کیا وہ ساری کائنات میں سب سے بڑا ہوا ہے، لیکن اس آیت میں جہاں تذکرہ کیا آپ کو اگر میری بات میں یقین نہ آئے کوئی بھی تفسیر اٹھا کر دیکھ لے، تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھ لے اور کسی تفسیر جہاں جہاں آپ کا دل کرے جس تفسیر سے آپ کی لگتی ہو اسے اٹھا لے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، یہاں جو امی کا تذکرہ ہے اس سے بتانا یہ چاہ رہے ہیں میرا محبوب امی ضرور تھا، لیکن یہ جو جتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں کیونکہ نبی جب دنیا میں آیا اس وقت مکان بنانے والے بھی ہوں گے، اس وقت علاج کرنے والے بھی ہوں گے، اس وقت نقشے بنانے والے بھی ہوں گے، گویا پتا چلا میرا محبوب آیا انجینئر بھی تھے، میرا محبوب آیا ڈاکٹر بھی تھے، میرا محبوب آیا فلاسفر بھی تھے، میرا محبوب آیا دنیا کے اور شعبوں کے اچھے لوگ بھی تھے، لیکن سب میں جب میرا محبوب آیا تو قرآن نے کہا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، میرا محبوب سب سے بڑا ہوا، سارے امی ہیں میرے محبوب کے مقابلے، گویا میرا محبوب سب سے بڑا ہوا ہے، میرا محبوب سب سے زیادہ، سب سے بڑا معلم، سب سے بڑا مبلغ، سب سے بڑا مرشد، سب سے بڑا معلم اعظم، مبلغ اعظم، مرشد اعظم اگر کوئی ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ اب دوسرا عنوان عظمت قرآن، مجھے لگتا ہے ہمارے خصوصی تشریف لا چکے ہیں، اب میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ یہ قرآن یہ کلام اللہ ہے، یہ رب کی کتاب ہے، یہ رب کا کلام ہے، جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں قرآن کا یہ مقام ہے، ساری کتابیں کتابیں ہیں، کلام نہیں ہے، یہ قرآن کتاب بھی ہے کلام بھی ہے، بے شک رب کی کتاب قرآن بھی ہے کلام، 5 منٹ اور لگاؤں گا پھر ختم کرتا ہوں۔ یہ رب کا قرآن کلام بھی ہے کتاب بھی ہے، ساری چیزیں محبوب کی مخلوق ہے، لیکن قرآن رب کی مخلوق نہیں، رب کی صفت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ رب کی صفت ہے، قرآن رب کی صفت ہے۔ اسی پر تو امام احمد بن حنبل نے کیا کھائے تھے؟ کوڑے کھائے تھے، جیل میں گئے تھے، ہاں بادشاہ وقت کہتا تھا قیدوں میں چھوڑ دوں گا، قاضی بنا دوں گا، جج بنا دوں گا، قیدوں قرآن رب کی مخلوق ہے، لیکن امام احمد بن حنبل قربان چاہوں تیری استقامت پر، قربان چاہوں تیرے صبر پر، قربان چاہوں تیری قربانی پر، قربان چاہوں تیری شان پر، قربان چاہوں تیرے مقام پر، قربان چاہوں تیرے کردار پر، تو نے اگر اس وقت کوڑے نہ کھائے ہوتے تو آج یہ امت پس رہی ہوتی، لڑ رہی ہوتی، اور اس معاملے میں آج تک مشکوک ہوتی کہ قرآن مخلوق ہے یا رب کی صفت ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے اور بتا دیا کہ قرآن رب کی صفت ہے، قرآن رب کی صفت ہے۔ عزیزان محترم، عرض میں یہ کر رہا تھا قرآن کی عظمت بہت بڑی ہے، اس قرآن میں یہ قرآن پھر ایسی عظیم کتاب ہے، اس قرآن کی ایسی عظمت ہے، پھر اس قرآن کو جب اللہ نے محبوب کے سینے پر اتارا پھر لوگوں نے چیلنج کیا ہائی یہ کتاب جو خود گڑی ہوئی ہے، پھر اللہ نے کہا اچھا اگر یہ کتاب خود گڑی ہوئی ہے، محبوب نے خود بنائی ہوئی ہے تو میں 3 چیلنج دیے قرآن نے، فاتو بی آیت مثلی، فاتو بی سورت مثلی، فاتو بی 10 سور مثلی، اگر یہ قرآن میرے محبوب نے گڑا ہے تم میرے محبوب پہ جھوٹ باندھتے ہو، میرے محبوب کے کردار پر تم حرف اٹھاتے ہو، میرے محبوب کے بارے میں کہتے ہو تو لاؤ پہ فاتو بی سورت مثلی، کوئی ایک سورت لے آؤ، فاتو بی آیت مثلی،
فاتو بعشر سور من مثلی 10 آیتیں لے آؤ اور کچھ نہیں ہے، کوئی چھوٹی صورت اس قرآن کی مثل لے آؤ، لیکن زمانہ گواہ ہے کہ اس وقت بھی کوئی بھی حق کے مقابلے میں اور قرآن کے مقابلے میں آ سکا نہیں۔ کوئی آیا تھا؟ ہاں، کچھ نے بنائی تھی آیات جن کا نہ آگے سے کوئی ربط تھا نہ پیچھے سے کوئی ربط تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ بھائی کچھ لوگوں نے بنا کے لائی کچھ آیات اور کچھ صورتیں، خصوصاً سورہ کوثر کے مقابلے میں، جب سورہ کوثر کے مقابلے میں کسی نے بنایا تو پتہ چلا کہ اس کا قرآن کے ساتھ کوئی ربط ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی معنی خیز ہی نہیں۔ یہ باطل کے تذکرے ہوتے ہیں، یہ باطل لوگوں کا رویہ ہوتا ہے کہ ہر حال میں علماء حق کو چیلنج کرتے ہیں۔ اس وقت بھی محبوب کو چیلنج دیا، نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد صحابہ کے دور میں کرتے اور آج کے دور میں بھی ایک نے چیلنج دیا اور دیا نہیں دیا، اور جیل بھی نے چیلنج دیا نہیں دیا، علماء کو تو پتہ ہے نا جی، اس نے چیلنج دیا، آؤ میرے سامنے مفتی تقی کو لے آؤ، فلاں کو لے آؤ، بے ادبی کے ساتھ نام لینے لگا، علماء کبیر کا نام لینے لگا، ہاں پھر اسے امتحانی یاد دلائیے۔ اس کا جواب حضرت اقدس نے بڑا دیسی کر کے اس کو دیا، بڑا دیسی جواب دیا۔ حضرت اقدس جو بھی تشریف لائیں گے، حضرت سید قریشی صاحب نے بڑا دیسی جواب دیا اس کو، اور ایسا جواب دیا کہ مزید دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ان کو یاد ہونا چاہیے یہ علماء دیوبند ہے، ان سے ٹکراؤ گے پاس ہو جاؤ گے۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے زمانے کا غرور مٹایا ہے، ہم سے ٹکراؤ گے پاس ہو جاؤ گے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں آج تک کسی ماں نے وہ لال چنے ہی جو علماء دیوبند کے سامنے آ سکتے، علماء دیوبند سے مقابلہ کوئی کر سکتا نہیں ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے زمانے میں بھی ایک پادری نے دعویٰ کیا تھا، اور بھائی تم لوگ بڑا قرآن کرتے ہو، آؤ آج ہم فیصلہ کرتے ہیں، آج میں چیلنج دیتا ہوں، یہاں آگ جلاتے ہیں، تم کہتے ہو قرآن حق ہے، ہم کہتے ہیں بائبل حق ہے، تم اپنا قرآن لے کے آؤ، ہم اپنی بائبل لے کے آتے ہیں، آگ میں جلاتے ہیں، جس کی کتاب بچ گئی وہ سچا ہوگا، جس کی کتاب چل جائے گی وہ جھوٹا ہوگا۔ سارے لوگ پریشان ہو گئے، مسلمان بڑے پریشان ہوئے۔ قربان جاؤں شاہ ولی اللہ تیری بصیرت پر، قربان جاؤں شاہ ولی اللہ تیری حکمت پر، قربان جاؤں شاہ ولی اللہ تیری اولاد پر، قربان جاؤں شاہ ولی اللہ تیرے علم پر، قربان جاؤں تیری استقامت پر، قربان جاؤں تیری آل پر کہ تو نے اسلام یہاں پہنچایا نہیں، اسلام کا دفاع بھی کر کے دکھایا۔ ہاں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے برزن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے اطلاع دی، حضرت اقدس تشریف لا چکے ہیں، استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ مولانا میں سید قریشی صاحب زندہ باد، علماء حق علماء دیوبند زندہ باد، علماء حق علماء دیوبند زندہ باد، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ تو آج میں یہ کر رہا تھا، حضرت تشریف لا چکے ہیں، سورج کو چراغ دکھانے کے برابر اگر میں کچھ کہوں گا بس اپنی بات کی تکمیل کروں گا۔ آج میں یہ کر رہا تھا، حضرت اقدس نے علماء دیوبند کو چیلنج کرنے والوں کی بہت تیزی جواب دیا ہے۔ وہاں بھی ایک نے چیلنج کیا کہ آؤ تم قرآن کو سچا کہتے ہو، ہم بائبل کو سچا کہتے ہیں، میدان میں آؤ، دیکھتے ہیں جس کی کتاب چل گئی وہ جھوٹی ہو جائے گی، جس کی کتاب بچ جائے گی وہ سچا ہو جائے گا۔ اور مسلمان کا شان ہوئے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، کہا حضرت یہ بات ہے، پادری کو چیلنج کر رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اٹینشن ہو جاؤ، آؤ چلتے ہیں پادری کے پاس گئے، پوچھا پادری کیا کہتے ہیں؟ کہ آپ نے بھی سنا ہوگا، دوبارہ سننا چاہتے پھر کہتا ہوں، تم قرآن کو حق کہتے ہو، ہم بائبل کو حق کہتے ہیں، آج میں چیلنج کرتا ہوں، تم قرآن کو آگ میں ڈالو، ہم بائبل کو آگ میں ڈالتے ہیں، جو کتاب جل جائے گی وہ جھوٹی ہو جائے گی، جو بچ جائے گی وہ سچی ہو جائے گی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ارے یہ کون سی بات ہے کہ تو بھی اپنی کتاب سے بے وفائی کرے، میں بھی اپنی کتاب سے بے وفائی کرتا ہوں، تو اپنی کتاب کو سچا کہتا ہے، میں اپنے قرآن کو سچا کہتا ہوں، اگر مقابلہ کرنا ہے تو اپنی بائبل کو اپنے سینے کے ساتھ لگا، میں اپنے قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہوں، پھر آگ میں پھر دیکھتے ہیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ یہ بات سننی تھی، ابھی بات چل رہی، پادری نے پتلی گلی پکڑ لی، پادری نے پتلی گلی سے نکل گیا بھاگتے ہوئے،
حضرت اقدس میں سے سیاست کے حضرت تھے پوجا پاری کون نستے ہوں کون نستے ہیں پہلے تو بڑے چیلنج دیتے سے جی ہم میرے تو چیلنج دیتا حضرت بڑا سونا جواب دیتا دل خوش ہویا منصے نہ بلکہ ظاہری ترجمانی ہوئی ایجا جواب دیتا کہ تیرے رکھ ٹھنڈک پہ اور پہ ہی نہیں پہ ہاں سونا جواب دیتا تے شاہ صاحب کو حضرت پادری کو بھی پوچھیا اور پادری نستا کو رہے پہلے تو بڑے چیلنج دیتا سے تو صاحب میں کتابک نے مسالہ لائے دا آبا مسالہ نہیں لائے دا تو غلام جیلانی جب صاحب سے 15 سا وہ پوچھیا حضرت کو حضرت اگر یہ کتاب بائبل کو سینے سے لگا کر آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو جاتا پھر کیا ہوتا حضرت نے فرمایا خدا گواہ ہے وہ بھی جل جاتا اس کی بائبل بھی جل جاتی میرا قرآن بھی بچ جاتا اللہ قرآن کی برکت سے مجھے بھی بچا لے سبحان اللہ پھر انشاءاللہ زندگی رہی آپ سے گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ ہمارا اس کہنے سننے کو قبول فرمائے ہر دیادت تشریف لائے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں یہ ہمارا سرمایہ ہے اور ہمارے دیوبند کا سرمایہ ہے اور خصوصاً حضرت اقدس ہمارے ہزارہ کی آواز ہے پوری دنیا میں حضرت کو لوگ سنتے ہیں اور جہاں پر بھی حضرت کا نام آتا ہے خدا کی قسم دل کو سکون ملتا ہے کہ ہمارے ہزارہ کی شان ہے شاہ عبد العزیز صاحب تھے اور حضرت ہیں اور دیگر علماء ہیں ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے لیکن حضرت کی جو خوشبو ہے جو علمی تحقیق ہے جو حضرت کا انداز بیاں ہے اللہ تعالیٰ حضرت کو سلامت رکھے علم عمل عمر میں برکت نصیب فرمائے اسی پر اکتفا کروں گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب